جی ناظرین، کل ایک افسوسناک واقعہ جو ہے نا پیمز ہاسپٹل میں پیش آیا ہے، جس میں 15 بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ ایک ہاسپٹل میں شارٹ سرکٹ ہوا ہے، جس کے بارے میں ہم سلمان بھائی سے پوچھنے جا رہے ہیں کہ کیا ایشو ہے سلمان بھائی؟ جی فیصل بھائی، اس میں جو بہت ہی افسوسناک واقعہ سب سے پہلے ایک طرف 12 ربیع الاول کا پر نور دن ہے، خوشیوں کا دن ہے جو لوگ منا رہے ہیں، دوسری طرف ان والدین کے لیے تو قیامت صغریٰ ٹوٹ پڑی ہے، ان کے لواحقین کے لیے جن کے نومولود بچے جو ہے وہ نرسری میں پیمز ہاسپٹل کی شہید ہو گئے ہیں کیونکہ حادثے کے دوران۔ اب دیکھنا اس میں یہ ہے، سب سے بڑی جو فیصل بھائی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ان کے لواحقین ہیں بچوں کے وہ موجود ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں جو انتظامات تھے وہ بہتر نہیں تھے۔ اس کے بعد ان کی سب سے بڑا الزام وہ یہ ہے کہ جو وہ بچے تھے ان کو جو ان کے سٹاف تھا جو نرسری میں موجود، وہ تمام سٹاف جو ہے اس حادثے سے پہلے اندوناک جو ہے وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ اس میں وہ بڑی جو اب اس کی واقعے کی کیونکہ تحقیقات ہوں گی، قیمتی جانیں گئی ہیں، اس میں یہ بات سامنے آئے گی کہ یہ کس کی غلطی کی وجہ سے یہ تمام معاملہ ہوا ہے۔ تو جو ڈیتھ ہوئی ہیں ان جو عملہ ہے وہ تعاون تو نہیں کر رہا، تو وہ بچوں تک رسائی بھی جو ہے نا والدین کی نہیں ہو رہی، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی فیصل بھائی، یہ بڑا المیہ ہے، خاص طور پر جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا، اور جس میں پاکستان بھی آتا ہے، کہ جب کوئی ایسا سانحہ رونما ہو جاتا ہے تو تحقیقات کے لیے جو تعاون کرنا چاہیے، ایک تو چلیں والدین کو بھی، لواحقین کو بھی، اور اس کے علاوہ لا انفورسنگ ایجنسیز کو بھی۔ اب ہر جو بھی المیہ پیش آتا ہے، جو بھی سانحہ پیش آتا ہے، اس کے بعد ایک ہی قسم کے الزامات ہوتے ہیں لواحقین کی جانب سے، جو کہہ لیں کہ وہ انتظامیہ ہوتی ہے اس کے خلاف کہ یہ ہم سے تعاون نہیں کر رہے۔ اب اس معاملے میں بھی جو ہے 24 گھنٹے ہونے کو آئے ہیں، اب جو فوت شدگان ہے اس میں شہید بچے ہیں چھوٹے چھوٹے یا جو بچ گئے ہیں، ابھی تو یہی نہیں پتہ لگ رہا کہ کتنے بچے اس میں موجود تھے، اس کہہ لیں کہ جو تھی ان کی بچوں کی نرسری اس میں، اور کتنے اس میں سے بچ سکے اور کتنے جو ہے اپنی جان سے گئے ہیں، اس کی تعداد ہی ابھی تو ڈکلیئر نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد ان بچوں کی کیونکہ پتہ چلنا ہے کہ وجوہات جو ہے وہ موت کی کیا ہوئی ہیں، کیسے آگ لگی ہے، تحقیقات تو چل رہی ہیں، لیکن ان کے لواحقین سے تو تعاون کرنا چاہیے انتظام۔ سلمان بھائی، یہ اتنا پیمز بہت بڑا ہاسپٹل ہے، وہ ایک نام ہے، پچھلے دنوں عمران خان صاحب کا بھی وہ انہیں ادھر اشفا کی بجائے پیمز میں، اور اتنی نااہلی کا یہ اتنے بڑے برانڈ نام ہے تو انتظامیہ اتنی نااہل، یہ کیا ہے؟ اصل میں فیصل بھائی، آپ کوئی بھی سرکاری ادارے میں چلے جائیں نا، پیمز تو چلے ایک سرکاری ادارہ جو زیادہ بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ وہ دونوں جو فیڈرل کیپٹل ہے پاکستان کا، اسلام آباد اور راولپنڈی، دونوں کے جو مریض ہیں ادھر جاتے ہیں اپنے علاج و معالجے کے لیے، اور اس میں ہو سکتا ہے کوئی میرے اور آپ کی طرح کے غریب کے علاوہ کوئی امیر بھی جاتے ہوں جو اہل اقتدار ہیں، انہیں کوئی پتہ چلتا ہو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کی بھی صورتحال گدرگوں تھی۔ 2-4 دن پہلے جب بارشیں ہوئی شدید، اس کے وارڈوں میں بھی پانی کھڑا ہوا تھا بارشوں کا، اور سارے معاملات جو ہے چل رہے تھے۔ اسی طرح کسی بھی جو سرکاری ہاسپٹل میں آپ چلے جائیں، وہاں ایک غم کی لمبی داستان ہوتی ہے جو چھوٹے سے اس پروگرام میں بیان نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے ایک پورے پروگرام چاہیے ہر ہاسپٹل کے، جیسے جنرل ہاسپٹل ہے، میو ہاسپٹل ہے، لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل ہے، لاہور کے مشہور ہے، اسی طرح پشاور، کراچی، جہاں بھی چلے جائیں سرکاری ہاسپٹل میں، آپ کو پچھلے دن جو دیکھا ہوگا کہ ایک ہاسپٹل تھا، نشتر ہاسپٹل ملتان تھا شاید، اس کی چھت پر ڈیڈ باڈیاں پڑی ہوئی تھی، اور وہ چھاپا ادھر جب پڑا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لاوارث لاشیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں پوسٹ مارٹم جو کرتے ہیں ان کے لیے، وہ ان کی بھی تصدیق تھی، اور معاملہ بھی اب جہاں بھی جائیں ادھر ایک لمبی پریشانی ہے، اب اس کا دعویٰ ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ تو سلمان بھائی، ایک اور جو والدین ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہمارے جو بچے ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی، انہیں غائب کیا گیا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک وارڈ میں اور کسی کو خراش تک نہیں آئی، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
اور فیصل بھائی اس پہ سب سے بڑا جو المیہ وہ یہ ہے کہ پاکستانی جو کہہ لیں کہ مقتدر حلقے ہیں نا، ان پر کسی کا اعتبار نہیں رہا، سب سے بڑی جو اس المیہ کی وجہ۔ اب پچھلے دنوں آپ نے ابھی بھی بلکہ پروگرام میں بتایا کہ وہاں پیمز ہاسپٹل میں ایک ہمارے سیاستدان ہیں، ان کا چیک اپ کرایا گیا۔ اب اس ایشو کو بھی اتنا اٹھایا گیا، یعنی جس ایشو جو بات ایشو ہوتا ہی نہیں ہے اسے اتنا بڑا ایشو بنا دیتے ہیں، ساری انتظامیہ کروڑوں اربوں روپے اس پہ خرچ کر دیتے ہیں، اور وہ قوم کا پیسہ ہوتا ہے اور جہاں لگانا ہوتا ہے۔ اب یہ جو بچے ہلاک ہوئے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، وہ غریب کے بچے ہیں، میرے آپ کے بچے ہیں، وہ جو اشرافی ہیں اس کے بچے نہیں ہیں۔ وہ اس لیے یہ آپ کو میں جو ناظرین و سامعین کو میں بتا دوں گا، پیمز ہاسپٹل ایک سرکاری ہاسپٹل ہے، وہاں پر پاکستان کی جو اشرافی ہے اس کے بچے داخل نہیں ہوتے، نہ وہ پیدا ہوتے ہیں، نہ اس جو ان کی نرسری ہے اس میں وہ رہتے ہیں۔ یہ غریب کے بچے تھے، یہ دیہڑی دار کے بچے تھے جو سرکاری جو ہے خرچے پر اپنا علاج وہاں کروا رہے تھے، ان کے ساتھ یہ سانحہ ہوتا ہے۔ آپ کو بھی پتہ لگا ہے کہ ایک جو بڑا ہاسپٹل فرض کریں اسلام آباد کا ہے یا لاہور کا ہے یا پشاور کا ہے جو پرائیویٹ ہے، اس میں آتش زدگی ہو گئی ہے، اس میں اتنے بندے فوت ہو گئے ہیں۔ ایک بھی مثال آپ 79 ایئرز ہو گئے ہیں، ایک بھی مثال آپ تاریخ میں سے دکھا دیں کہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں اس طرح کا آتش زدگی کا واقعہ ہوا۔ اور یہ چند ہی سال پہلے ایک اور ہاسپٹل میں ہوا تھا، وہاں بھی یہ واقعات، بچے جو ہے وہ اس طرح لاوارث بچوں کے لیے کوئی وہاں پرسان حال نہیں ہے۔ اس لیے اب جو ان کا الزام ہے نا ان کی ماؤں کا، والدین کا، اگر ان کو ان کی ڈیڈ باڈیز یا بچے جس حال میں بھی ہیں انہیں ان کے ہینڈ اوور کر دیے جائیں، انہیں پتہ لگے کہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں۔ اب وہ جیسے جہاز طیارہ گر گیا، آپ کو پتہ ہے لاہور میں جو ہے وہ ٹیک آف کہیں 100 اس میں وہ شہید ہو گئے، وہ اب ان کی لاشیں لینے گئے، وہاں لاشیں نہیں ہیں جی، وہ لاشیں گم ہو گئی ہیں، ایسے ہو گیا ہے، کسی کو کچھ بتا دیتے ہیں، کسی کو کچھ بتا دیتے ہیں۔ یعنی کوئی کسی نے آ کے استعفیٰ دیا ہو، کوئی کہہ لیں کہ کسی اس ملک میں جہاں پر جن کی روایات ہیں جو ناؤن بائی دیئر جو ان کے اہل بندے ہیں ان سے جانے جاتے ہیں، اگر وہاں یہ ایسا سنگین واقعہ ہو جاتا تو پوری انتظامیہ ہل کے رہ جاتی، پوری حکومت ہل کے رہ جاتی، وہ آ کے کوئی بیان دیتے، کوئی بتاتے۔ اب 24 گھنٹے گزرنے کو ہے، نہ کوئی منسٹر، نہ کوئی جو کہہ لیں کہ وہاں کا انتظامیہ کا ہاسپٹل کا بندہ، نہ شہر کی انتظامیہ کا بندہ، نہ کوئی جو ہے وہ متعلقہ حکام، اس میں تو جو ہے سب کو آ کے تحقیقات کا حصہ بن کے فوری سب کچھ ہونا چاہیے تھا۔ وہ وہاں لاوارث پڑے ہیں، بچے مر گئے ہیں، والدین ان کے لاوارث ہیں، انہیں پھر اسی ہاسپٹل وہ نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں ہے کہ ہمارے بچوں کی لاشیں ہیں یا نہیں ہیں، انہیں کچھ بتا ہی نہیں دے۔ نہایت افسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ تو دیکھتے ہیں حکام بالا کیا ایکشن لیتے ہیں، امید کرتے ہیں جو اس میں ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے، خاص کر یہ وفاقی گورنمنٹ کے اندر آتا ہے تو جو وزیر اعظم ہے سخت نوٹس لیں گے اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیں گے۔